میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام حضور علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں ما اتق تو، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا، تو فرمانے لگے فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ کہا جب محبوب کا جمال جہاں ارا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی بھی اوٹ سے دیکھا کرتا۔ کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے مدینہ المنورہ سے باہر ہو لیے، ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے تھے۔ جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی۔ میرے حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا۔ دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائیں، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے، چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہوں، محبوب کا خدا بھی خوش ہو۔ بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس پہ محبوب خدا ہی ناراض ہوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہک اتنا خوبصورت آ گیا تو کہاں ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ پڑھا کرتے نہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بار ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے۔ قیمت طے ہوگی تو حضور فرمایا کہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لی جاتی۔ اب حضور علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی، جانتے تھے کوئی نہیں، پتہ پوچھا کوئی نہیں، شے گروی رکھی کوئی نہیں۔ حضور بس اتنا کہا میں تمہیں جا کر بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیے. جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے. اللہ اکبر. جس نبی کی چال اتنی سونی ہے ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. اللہ اکبر. اسی شاعر کا تخیل دیکھیے کیا خوب کسی نے کہا. کہتا ہے کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کہا جس نبی کے تلوے اتنے سونے ہیں ان کے جلوے کتنے پیارے ہوں گے. اللہ اکبر. تو جب تک حضور ان کی نگاہوں کے سامنے رہے تو وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال دیکھتے رہے, اور جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا, یار کوئی ان کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جیویں پر کے سرائیاں رکھیاں, آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو. کسی نے بازو پکڑا, کہا میاں آپ بڑے دانا بنتے تھے, آپ ان کا پتہ پوچھ لیتے. وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا. اللہ اکبر. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے, جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بےدبی ہو جاوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت. میرے حضور تھے بھی اتنے ہی خوبصورت. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا تو ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے, ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے کہا آنا زامنتن لتامانی جمالکم, کہا خبردار, کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضمانت دیتی ہوں. لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا, یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو گئے, کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی تو. اللہ اکبر. اس نے بھی بخاری و مسلم ویسے نہیں تھی پڑھی, اس نے ابھی قرآن کی آیتیں نہیں سنی, اس کے اندر سے آواز آنے لگی اتنے سونے کے خلاف بات نہیں سنی جا سکتی. اللہ اکبر. لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں, لکھاں سونے بن بن بیندے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی, خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر. حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن سلام جب اسلام لائے تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تو مناظرے کے لیے بھیجا تھا اور اتنی تیاری کروائی اور آپ نے نہ کوئی سوال کیا, نہ کوئی اعتراض اٹھایا, نہ کوئی جواب ملا, تو آپ نے کیسے کلمہ پڑھ لیا, تو آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ تو بتاؤ. تو عبداللہ ابن اسلام نے کہا سچی بات پوچھو تو مجھے بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا. کہا جب میری نظر اس محبوب کے خوبصورت چہرے پہ پڑی, عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, کہا میرے دل نے گواہی دی اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو اس نے کہا خبردار ان کے خلاف بات نہ کرنا. کہا کہ تم جانتی ہو, کہا جانتی تو میں بھی نہیں. کہا تو پھر تم کیوں ضمانتیں دے رہی ہو. کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر.
خیر ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے. کہا کہ اے اہل قافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے. کہا یہ کھجوریں بیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیجی ہیں ان سے قیمت پوری کر لو. وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر. کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرہ ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے. تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے. مزہ تو اس بات کا ہے نا, لطف تو یہ ہے. میں کہتا ہوں ہم 3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ بات میں کہتے سمجھ ہی نہیں آئی. کوئی کہتا ہے جناب کہ فرق تو کوئی بھی نہیں پڑا معاشرے کو, کوئی کہتا ہے کہ 1 انچ بھی فرق نہیں پڑا. یہ میری اوقات ہے آج کے خطیب کی حیثیت. لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں, ہاں میرے حضور ابھی خطبہ نہ دیں, صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں, لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں. پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کریں. اللہ اکبر. اسی لیے میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق پھول قرآن دے سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اونو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. ہم تو ان کا میلاد منا رہے ہیں جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے. اللہ اکبر. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغل اولا بے کمال. اللہ نے وہ عزتیں وہ عظمتیں وہ حسن و جمال محبوب علیہ السلام کو عطا کیا جو حضور کا ہی خاصہ تھا. آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا, یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی, لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت, یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے, میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا, کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی, اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا, یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں ہوتی ہے. میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا, کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم, جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد, فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد. ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ, اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. اس سے بڑھ کر مقام و رتبہ شان و منزلت اور کیا ہوگی کہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے
اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ مجھے بتائیے گا ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا؟ جواب دو لفظی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، معاشرے کی حالت انتہائی دردناک تھی۔ جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جواسل بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتائیے ان کے سینوں میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ لوگ کہتے لکھا کہاں ہے؟ تو میں کہتا ہوں جناب لکھے کی کمی نہیں، لیکن ذرا 2 لمحے کے لیے اپنے اندر اتریے اور محاسبہ تو کیجئے۔ جب تک وہ اس دھرتی پہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے، انسان کے پلے تھا کیا؟ پیدا ہوتے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دینے والا کیا انسان ہونے کا حق رکھتا تھا؟ یار جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، یہ انسان نما جانور اس قدر گھراوٹ کا شکار تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے گڑا کھود کے اپنی بیٹی کو دفن کراتا تھا۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آ کے بتایا بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں ہوتی صاحب، یہ تو تمہیں جنت کی راہ دکھلانے کے لیے عطا کی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور فرمایا عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟
جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتیں تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سر رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ اردو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلا نا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں یہ بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا ان اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا
دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، بہن زندہ درگور کر دی جاتی، ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی بنیادی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگے بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو شاید یہ ایک بات بھی کافی ہو۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات عالم کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتی تو اس کے لیے خوشی کا تصور واضح نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے، آپ بچے کو 10 روپے دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور جا کے دکان سے اپنی مرضی کی چیز خرید لاتا ہے، لیکن اگر آپ 5000 پکڑائیں تو وہ رونا شروع کر دے یا منہ بسور لے اور کہ نہیں مجھے 10 روپے ہی چاہیے، میں اسی پہ خوش ہوتا ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، کسی کا کاروبار چلا، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، کسی کے بیٹے کی شادی ہوگی، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں صاحب کائنات عالم کی خوشیوں کی اصل ذات رسالت باب ہے۔ میرے حضور کائنات عالم کی خوشیاں ہیں، اور اگر کسی کو اس خوشی پر بھی خوشی نہیں ہو رہی تو اس کو کسی دوسری خوشی کا حق حاصل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ کمکمے، یہ چراغاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے،
منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کے اخلاق ہیں، منزل ان کا اسوائے نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا کوئی صرف آغاز کی جھنڈیاں دیکھ کے ہی کوئی الجھ جائے اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگانے میں گزر گئی۔ کاش کہ کوئی 2 قدم آگے بڑھ کر محبت کی نگاہ سے دیکھتا تو صحیح، شاید کہ دل کے کسی خانے سے یہ آواز بھی آتی کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی۔ تو منزل تو حضور کی، آپ اتنے دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے، یہ قالین، یہ اپنی طاقت سے بڑھ کر اہتمام، یہ چراغاں، یہ لائٹیں کس لیے ہے؟ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت، ان کی تشریف آوری کی خوشی میں سب کچھ ہے۔ تو یہ سب کچھ باعث برکت، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ منزل حضور علیہ السلام کی ذات، ان کے اخلاق، ان کی سیرت ہے۔ ہمیں منزل کا سفر بھی کرنا ہے۔ اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے پیار بھرے لہجے میں کہا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو ہمیں منزل کا سفر کرنا، ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال بعد صرف جھنڈیاں لگا کے کیسے بتانا ہوگا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ لطف تو یہ ہے کہ نوجوان بازار کی گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا۔ کمال تو یہ ہمارے ہمسائے کے ہیں، ہم حضور کے غلاموں کے ہمسائیگی میں رہتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ لطف تو یہ ہے کوئی میرے ساتھ کاروبار کرے، کوئی آپ کے ساتھ تجارت کرے تو وہ مطمئن ہو کہ میرے پیسے نہیں مریں گے، اس کو یقین ہو میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، اس کو تیقن ہو کہ جناب خیانت نہیں ہوگی، فراڈ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے گا نا جناب آج کل تو لوگ اپنوں پہ اعتبار نہیں کرتے اور آپ کسی پرائے پر اعتبار کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کوئی ہماری طرف انگلی کر کے کہے یہ پرایا نہیں، یہ سونے حضور کا غلام ہے، اور تمہیں نہیں پتا رسول اللہ کا غلام کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ مجھے اور آپ کو اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی، اپنے انداز معاشرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ نور کی مطابقت میں، طریقہ نور کے مطابقت میں ڈھالنا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو سکا تو پھر جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کل سخت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ شرکائے مجلس کے ایک ایک فرد سے لے کے منتظمین کے ایک ایک شخص تک تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ جمع ہوئے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا